نے اپنے اپنے طبقے نے کچھ چند مخصوص چیزوں کو گناہ سمجھ لیا ہے، چند مخصوص چیزوں کو عبادت سمجھ لیا ہے۔ تو اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دیکھیں، قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، روزہ چھوڑنا بھی گناہ ہے، شراب پینا بھی گناہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ ہے، اور کرپشن کرنا بھی گناہ ہے، بدعنوانی کرنا بھی گناہ ہے، اور کسی کی زمین پر قبضہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور ناجائز جگہوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا یہ بھی گناہ ہے، اور غیر دوسروں کی زمین پہ مدرسہ بنانا، مسجد بنانا زبردستی قبضہ کر کے یہ بھی گناہ ہے۔ اور مس مینجمنٹ جو ہے نا، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے شراب کو کہتے ہیں ام الخبائث، تو میں مس مینجمنٹ کو ام الکبائر کہتا ہوں۔ مس مینجمنٹ جو ہے نا، یہ بہت سارے کبائر کی ماں ہے۔ اس میں بدعنوانی، حرام خوری، اور حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنا، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، بدعہدی کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنا، لاکھوں کروڑوں کی جانیں خطرے میں ڈالنا، ان کی مال مویشی کو خطرات سے دوچار کرنا، پوری ریاست کو نقصان پہنچانا، اور جو فوج وہاں جس فوج کو اپنے دفاع میں لگنا تھا اس فوج کو اپنے ہاں مصروف رکھا ہوا ہے۔ تو جتنی بڑے پیمانے پہ یہاں کرپشن، بدعنوانی، یہ سب گناہ ہے، اور سب یہ کبائر ہیں۔ اور کبائر بھی وہ ہیں کہ جن کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ گناہ جس کا تعلق ایک فرد کے ساتھ ہو، شخص کے ساتھ ہو، وہ بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن جس گناہ کا تعلق عوام کے ساتھ ہو، لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہو، حقوق العباد کے ساتھ ہو، اس کا گناہ ہونا بہت سنگین ہوتا ہے، اور وہ جرم بھی سنگین ہوتا ہے، اور اگر وہ کبیرہ گناہ ہے تو وہ بہت زیادہ سنگین ہے، کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو پورے سیلاب میں کروڑوں لوگوں کو مبتلا کر دیا ہے، تو اس کے جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے تو وہ تو بہت بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے میں اس بات کو تھوڑا سا زیادہ نمایاں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص نے یا ہر طبقے نے اپنے اپنے کبیروں کی الگ فہرست بنا رکھی ہے۔ اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے تو پوچھیں، ایک بالش زمین اگر کوئی کسی کی چھین لیتا ہے، اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو صحیح بخاری میں آتا ہے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے۔ بدعہدی، عہد توڑنا، جتنے بھی یہ سوسائٹیز بنتی ہیں، ٹاؤن بنتے ہیں، اور جتنے بھی بلڈرز ہیں، یہ کتنے بڑے بڑے ایگریمنٹ اور وعدے عہد کرتے ہیں، باقاعدہ اس پہ سائن ہوتے ہیں، اس کی پیسے ادائیگی ہوتی ہے، اس کے بعد اس عہد کو توڑتے ہیں۔ تو عہد شکنی حرام ہے، اور کتنا حرام ہے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، نقض عہد کی وجہ سے، عہد ایگریمنٹ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، پھر وہ خیر کی بات قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ جو بھی ہم پر مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ تو قرآن مجید ہے کہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں شیخ ہوں، میں مفتی ہوں، میں سید ہوں، میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو پاک سمجھ رہا ہے؟ سب سے بڑا گناہ گار تو وہی ہے جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی گناہ نہیں۔